السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ آپ کے سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی تعریف طریق الاستعارہ۔ یہ فصل مصنف علیہ الرحمٰن نے استعارہ کے طریقوں کی معرفت کے بیان میں رکھی ہے۔ استعارہ کے طریقوں کی معرفت کے بیان میں یہ فصل ہے۔ سب سے پہلے آپ استعارہ کو سمجھیں۔ استعارہ کہتے کس کو ہیں؟ تو سنیے، استعارہ کہتے ہیں معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان، لفظ کے معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان کسی مناسبت یا کسی اتصال کی وجہ سے لفظ سے اس کا معنی مجازی کو مراد لینا، یہ استعارہ کہلاتا ہے۔ لفظ کے معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان کسی مناسبت یا کسی اتصال کی وجہ سے لفظ سے اس کا معنی مجازی مراد لینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ استعارہ کہلاتا ہے۔ یا پھر آپ یوں کہہ لیجئے کہ ملزوم بول کر کے لازم مراد لینا، یہ استعارہ کہلاتا ہے۔ ملزوم بول کر کے لازم مراد لینا، یہ استعارہ کہلاتا ہے۔ استعارہ احکام شرع میں دو طریقے پر رائج ہے۔ استعارہ احکام شرع میں دو طریقے پر رائج ہے۔ ان دو طریقوں میں سے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ علت و معلول کے درمیان اتصال پائے جانے کی وجہ سے، علت و معلول کے درمیان اتصال پائے جانے کی وجہ سے لفظ سے اس کا معنی مجازی مراد لیا جا سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ سبب محض اور حکم کے درمیان اتصال پائے جانے کی وجہ سے، سبب محض اور حکم کے درمیان اتصال پائے جانے کی وجہ سے لفظ سے اس کا معنی حقیقی مراد معنی مجازی مراد لینا جائز و درست ہے۔ تو استعارہ کے جو احکام شرع میں طریقے ہیں وہ کتنے ہیں؟ دو ہیں۔ علت و معلول کے درمیان اتصال پائے جانے کی وجہ سے استعارہ جائز ہے، اسی طریقے سے سبب محض اور مسبب کے درمیان اتصال پائے جانے کی وجہ سے استعارہ جائز ہے۔ اب سب سے پہلے آپ علت کی تعریف کو ملاحظہ کریں اور سبب کی تعریف کو ملاحظہ کریں، پھر آپ کے سامنے اس بات کو پیش کیا جائے گا کہ علت و معلول کے درمیان اتصال پائے جانے کی وجہ سے استعارہ کس اعتبار سے جائز ہے، سبب محض اور مسبب کے درمیان اتصال پائے جانے کی وجہ سے استعارہ کس اعتبار سے جائز ہے۔ پہلے آپ علت کی تعریف کو ملاحظہ کریں۔ علت کہتے ہیں جس کو کسی حکم مطلوب کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ علت کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ جس کو کسی حکم مطلوب کے لیے وضع کیا گیا ہو اس کو کہا جاتا ہے علت۔ سبب کس کو کہتے ہیں؟ سبب کہتے ہیں جو مفضی الی الحکم ہو، جو حکم تک پہنچانے والا ہو۔ تو علت کی تعریف ہوئی جس کو کسی حکم مطلوب کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ سبب کہتے ہیں جو مفضی الی الحکم ہو، جو حکم تک پہنچانے والا ہو۔ دوسری بات یہاں پر یہ ذہن نشین رکھیں کہ علت و سبب کے درمیان فرق کیا ہے۔ علت و سبب کے درمیان فرق یہ ہے کہ علت کی جانب حکم کا وجود اور وجوب دونوں ہی منسوب ہوتے ہیں۔ علت کی جانب حکم کا وجود بھی منسوب ہوتا ہے اور حکم کا وجوب بھی منسوب ہوتا ہے۔
یعنی علت کی وجہ سے حکم موجود بھی ہوتا ہے اور علت کی وجہ سے حکم واجب بھی ہوتا ہے۔ یعنی علت و حکم کے درمیان ایسا کوئی امر نہیں ہوتا ہے جس کی طرف حکم منسوب ہوتا ہو۔ جیسے لفظ نکاح یہ ملک متع کا فائدہ دینے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ لفظ نکاح ملک متع کا فائدہ دینے کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور اسی لفظ نکاح کی طرف ملک متع کا وجود اور وجوب دونوں ہی کیا منسوب ہیں۔ یعنی نکاح کی وجہ سے شوہر کے لیے ملک متع موجود بھی ہوتی ہے اور عورت پر بضع کا سپرد کرنا واجب بھی ہوتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر علت کی جانب حکم کا وجود بھی منسوب ہوا اور وجوب بھی منسوب ہوا، لیکن سبب کی طرف نہ وجود حکم منسوب ہوتا ہے نہ وجوب حکم منسوب ہوتا ہے، بلکہ حکم کا وجود اس سبب کی جانب یا ایک ایسی چیز کی جانب منسوب ہوتا ہے جو چیز سبب و مسبب کے درمیان میں ہوتی ہے، جو چیز سبب و مسبب کے درمیان واسطہ ہوتی ہے۔ تو سبب کی طرف نہ حکم کا وجود منسوب ہوتا ہے نہ حکم کا وجوب منسوب ہوتا ہے، بلکہ سبب و حکم کے درمیان ایک ایسا امر ہوتا ہے جس کی طرف حکم منسوب ہوتا ہے۔ جیسے شرع کو آپ لے لیجئے، یہ ملک متع کا سبب ہے کیونکہ شرع ملک متع کی طرف مفضی ہے، اور شرع کی طرف ملک متع کا نہ وجود منسوب ہے اور نہ وجوب منسوب ہے، بلکہ شرع اور ملک متع کے درمیان جو ملک رقبہ ہے اس کی طرف شرع کا وجود و وجوب منسوب ہے۔ تو اب شرع کی طرف نہ ملک متع کا وجود منسوب ہوا نہ ملک متع کا وجوب منسوب ہوا، بلکہ ملک متع کا وجود جو منسوب ہو رہا ہے وہ شرع اور ملک متع کے درمیان جو ملک رقبہ ہے اس کی طرف منسوب ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض صورتوں میں صرف شرع کا تحقق ہوتا ہے بغیر ملک کے متع کے، جیسے کسی نے اپنی رضائی بہن کو خریدا تو اس صورت میں شرع کا تحقق ہوا لیکن ملک متع کا نہیں، اس لیے کہ بہن کے ساتھ وطی کرنا جائز نہیں۔ اور بعض صورتوں میں دونوں کا تحقق ہوتا ہے، مثلا کسی نے اجنبیہ باندی کو خرید لیا تو اس صورت میں شرع کا بھی تحقق ہوا اور ملک متع کا بھی تحقق ہوا، لہذا شرع ملک متع کے لیے یہ کیا ہے؟ سبب ہے، علت نہیں ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ علت و سبب کے درمیان فرق یہ ہے کہ علت کی جانب حکم کا وجود اور حکم کا وجوب دونوں ہی منسوب ہوتے ہیں، برخلاف سبب کے کہ سبب کی جانب نہ حکم کا وجود منسوب ہوتا ہے نہ حکم کا وجوب منسوب ہوتا ہے، بلکہ سبب و مسبب کے درمیان ایک امر ہوتا ہے کہ جس کی جانب حکم کا وجود منسوب ہوتا ہے۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب آئیے اصل سبق کی جانب کہ آپ نے جانا احکام شرع میں استعارہ کے دو طریقے ہیں، ایک علت و معلول کے درمیان اتصال پائے جانے کی وجہ سے اور دوسرا سبب محض اور مسبب کے درمیان اتصال پائے جانے کی وجہ سے۔ تو مصنف فرماتے ہیں علت و حکم کے درمیان اتصال پائے جانے کی وجہ سے استعارہ طرفین سے جائز ہے، استعارہ طرفین سے جائز ہے، یعنی کہ علت بول کر کے آپ معلول بھی مراد لے سکتے ہیں اور معلول بول کر کے علت بھی آپ مراد لے سکتے ہیں، لیکن سبب محض اور حکم کے درمیان اتصال پائے جانے کی وجہ سے استعارہ صرف اور صرف ایک ہی جانب سے جائز ہے، وہ جانب ہے اصل بول کر کے فرع مراد لینا، یعنی کہ سبب بول کر کے مسبب مراد لینا۔ تو اب یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ علت و حکم کے درمیان اتصال پائے جانے کی وجہ سے استعارہ طرفین سے جائز کیوں ہے اور سبب محض اور حکم کے درمیان اتصال پائے جانے کی وجہ سے استعارہ جانب واحد ہی سے جائز کیوں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے بتایا کہ استعارہ کہتے ہیں ملزوم بول کر کے لازم مراد لینا،
ملزوم بول کر کے لازم مراد لینا، یہ کہلاتا ہے استعارہ۔ اب ملزوم وہی بنے گا جس کے اندر محتاج الیہ بننے کی صلاحیت ہوگی، تو جس کے اندر محتاج الیہ بننے کی صلاحیت ہوگی وہ بن جائے گا ملزوم۔ اب لہذا ملزوم بول کر کے آپ لازم مراد دے سکتے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے علت و حکم کے درمیان کیا معاملہ ہے، کیا علت و حکم میں سے ہر ایک محتاج الیہ بن سکتا ہے یا نہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ سبب محض اور حکم ان دونوں میں سے کون محتاج الیہ بن سکتا ہے کون نہیں۔ تو استعارہ کے تحقق کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ محتاج الیہ بول کر کے محتاج مراد لیا جائے، یعنی کہ ملزوم بول کر کے لازم مراد لیا جائے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب والا علت و معلول میں سے کس کے اندر محتاج الیہ بننے کی صلاحیت ہے یا کس کے اندر محتاج الیہ بننے کی صلاحیت نہیں۔ تو سنیے، علت و معلول میں سے ہر ایک کے اندر محتاج الیہ بننے کی صلاحیت ہے۔ علت و معلول میں سے ہر ایک کے اندر محتاج الیہ بننے کی صلاحیت ہے، کیونکہ معلول اپنے وجود میں علت کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی معلول بغیر علت کے نہیں پایا جاتا۔ تو ہر معلول یہ علت کا کیا ہوا محتاج، تو علت بنی محتاج اور معلول بنا محتاج الیہ۔ تو علت محتاج الیہ بنی یہاں، اور معلول محتاج ہوا نا اپنے وجود میں علت کا، تو جس کی جانب محتاج ہوا جائے گا وہ چیز کیا بنے گی محتاج الیہ۔ تو اب یہاں پر معلول محتاج ہوا علت کی جانب، تو علت بن گئی محتاج الیہ اور معلول کیا بن گیا محتاج۔ اسی طریقے سے جناب والا علت بھی معلول کی محتاج ہے، کیونکہ احکام شرع میں علت بذاتہا مقصود نہیں ہوتی ہے بلکہ معلول مقصود ہوتا ہے۔ علت بذاتہا مقصود نہیں ہوتی بلکہ مقصود کیا ہوتا معلول۔ اس اعتبار سے معلول محتاج الیہ بن گیا اور خود علت کیا بن گئی محتاج۔ تو اب دیکھیے علت و معلول میں سے ہر ایک کے اندر محتاج الیہ بننے کی صلاحیت ہے، اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ استعارہ کہتے ہیں ملزوم بول کر کے لازم مراد لینا۔ ملزوم وہی ہوگا جس کے اندر محتاج الیہ بننے کی صلاحیت ہو، لہذا جب علت و معلول میں سے ہر ایک کے اندر محتاج الیہ بننے کی صلاحیت ہے، اس لیے مصنف علیہ الرحمٰ نے فرمایا کہ علت و معلول کے درمیان اتصال پائے جانے کی وجہ سے استعارہ طرفین سے جائز ہے، کیونکہ علت و معلول میں سے ہر ایک کے اندر محتاج الیہ بننے کی صلاحیت ہے۔ تو جو محتاج الیہ ہوگا وہ ملزوم ہوگا، اور ملزوم بول کر کے لازم مراد لینا یہی کہلاتا ہے استعارہ۔ اس لیے علت و حکم کے درمیان اتصال پائے جانے کی وجہ سے استعارہ طرفین سے جائز ہے، برخلاف سبب اور مسبب کے، کہ سبب اور مسبب کے درمیان استعارہ طرفین سے جائز نہیں ہے بلکہ ایک جانب سے جائز ہے، اور وہ جانب کیا ہے؟ وہ جانب ہے اصل بول کر کے فرع کو مراد دینا، یعنی کہ سبب بول کر کے مسبب کو مراد دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سبب اور مسبب میں صلاحیت صرف و صرف سبب کے اندر محتاج الیہ بننے کی ہے، مسبب کے اندر محتاج الیہ بننے کی صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ مسبب سبب کا محتاج ہوتا ہے لیکن سبب مسبب کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو جب مسبب یہ سبب کا محتاج ہوگا تو سبب بنے گا محتاج الیہ، لہذا محتاج الیہ بول کر کے ہم محتاج کو مراد لے سکتے ہیں، یعنی کہ سبب بول کر کے مسبب تو مراد لے سکتے ہیں لیکن مسبب کے اندر محتاج الیہ بننے کی صلاحیت نہیں۔ جب صلاحیت نہیں ہے تو مسبب بول کر کے سبب مراد نہیں لے سکتے، اس لیے کہ استعارہ تو نام تھا محتاج الیہ بول کر کے محتاج مراد لینا یا ملزوم بول کر کے لازم مراد لینا۔ اس لیے جناب والا علت و معلول کے درمیان اتصال پائے جانے کی وجہ سے استعارہ طرفین سے جائز ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کے اندر محتاج الیہ بننے کی صلاحیت ہے، برخلاف سبب اور حکم کے کہ سبب و حکم کے درمیان اتصال پائے جانے کی وجہ سے استعارہ صرف ایک جانب سے جائز ہے، وہ بھی اصل بول کر کے فرع کو مراد لینا، سبب بول کر کے مسبب کو مراد لینا۔ دیکھیے فصل فی تعریف طریق الاستعارہ، یہ فصل ہے استعارہ کے طریقوں کی معرفت کے بیان میں۔
استعارہ کے تعلق سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ استعارہ کہتے ہیں کہ لفظ کے معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان کسی مناسبت یا اتصال کے پائے جانے کی وجہ سے لفظ کا معنی مجازی میں استعمال کیا جانا یہ استعارہ بھی کہلاتا ہے اور مجاز بھی کہلاتا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ ملزوم بول کر کے لازم مراد لینا یہ استعارہ کہلاتا ہے۔ اعلم، آپ جان لیجیے، ان الاستعارۃ فی احکام الشرع مضطردۃ بطریقین، کہ استعارہ احکام الشرع میں دو طریقوں پر رائج ہے۔ احدہما، ان میں سے ایک طریقہ، لوجود الاتصال بین العلت والحکم، علت و حکم کے درمیان اتصال پائے جانے کی وجہ سے۔ والثانی، اور دوسرا طریقہ، لوجود الاتصال بین السبب المحض والحکم، دوسرا طریقہ ہے سبب محض اور حکم کے درمیان اتصال پائے جانے کی وجہ سے۔ فالاول منہما یوجب صحت الاستعارۃ من الطرفین، تو جو استعارہ علت و حکم کے درمیان اتصال پائے جانے کی وجہ سے ہو اس کے تعلق سے فرماتے ہیں یوجب صحت الاستعارۃ من الطرفین، یہ استعارہ کی صحت کو طرفین سے واجب کرتا ہے، یعنی کہ علت و حکم کے درمیان اتصال پائے جانے کی وجہ سے جو استعارہ جائز ہے تو جناب والا وہ علت بول کر کے معلول بھی مراد لینا جائز ہے اور معلول بول کر کے علت بھی مراد لینا جائز ہے، یعنی کہ علت و حکم کے درمیان اتصال پائے جانے کی وجہ سے استعارہ طرفین سے جائز ہے۔ والثانی، اور دوسری والی صورت، دوسرا والا طریقہ، یعنی کہ جہاں پر سبب و مسبب کے درمیان اتصال ہو تو یہ دوسرا طریقہ، یوجب صحتها من احد الطرفین، یہ استعارہ کی صحت کو ایک ہی طرف سے کیا کرتا ہے، واجب کرتا ہے، اور وہ طرف کیا، وہ استعارۃ الاصل للفرع، وہ اصل کا استعارہ کرنا فرع کے لیے، یعنی کہ اصل بول کر کے فرع مراد لینا، سبب بول کر کے مسبب مراد لینا۔ مثال الاول فيما اذا قال ان ملكت عبدا فهو حر فملك نصف العبد فباعه ثم ملك النصف الاخر لم يعتق اذ لم يجتمع في ملكه كل العبد، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ علت و حکم کے درمیان اتصال پائے جانے کی وجہ سے استعارہ کی مثال پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس مثال سے پہلے ایک تمہیدی گفتگو فرماتے ہیں، جس تمہید کا ماحصل یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے کہا ان ملکت عبدا فهو حر، اگر میں کسی غلام کا مالک ہوا تو وہ آزاد ہے، لہذا اب وہ انسان آدھے غلام کا مالک ہوا، پھر اس نے اس آدھے غلام کو بیچ دیا، ثم ملک النصف الاخر، پھر وہ دوسرے آدھے غلام کا مالک ہوا، تو اب سوال یہ ہے کہ یہ دوسرا آدھا غلام آزاد ہوگا یا نہیں، تو اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا گیا کہ یہ دوسرا آدھا غلام یہ آزاد نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ ملکیت کے تحقق کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کا انسان مالک بن رہا ہے وہ چیز اپنے تمام اجزاء کے ساتھ اس کے تحت ہو، وہ چیز تمام اجزاء کے ساتھ اس کے تحت ہو، یعنی کہ اگر ہم کسی چیز کے مالک بننا چاہتے ہیں تو ہم مالک اسی وقت بنیں گے جبکہ وہ چیز ہمارے انڈر میں ہو اپنے تمام اجزاء کے ساتھ، اور اگر وہ چیز ہمارے انڈر میں تمام اجزاء کے ساتھ نہ ہو تو ہم اس چیز کے مالک نہیں کہلائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ ملکیت کے تحقق کے لیے جس چیز کا مالک انسان بننا چاہتا ہے اس چیز کے تمام اجزاء کا اس کے ذمے میں ہونا، اس کے قبضے میں ہونا ضروری ہے۔ لہذا جب انسان نے آدھا غلام جس کا وہ مالک تھا اس کو بیچ دیا، بیچنے کے بعد پھر دوسرا آدھا غلام کا وہ مالک ہو گیا، تو اب چونکہ اس کی قبضے میں پورا غلام اپنے تمام اجزاء کے ساتھ جمع نہیں ہو رہا ہے، اس لیے دوسرا والا جو اس نے آدھا غلام خریدا، دوسرا والے آدھے غلام کا جو وہ مالک ہوا تو مالک ہونے کی بنیاد پر وہ آزاد نہیں ہوگا، برخلاف شرا کے یعنی خریدنے کے، کہ شرا کے تحقق کے لیے جس چیز کو خریدا جا رہا ہے اس چیز کے تمام اجزاء پر قبضہ کرنا یہ مشتری کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ بعضی اجزاء پر اگر قبضہ کر لیا تو شرا کا تحقق ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر کسی انسان نے
یہ کہا کہ اگر میں نے کسی غلام کو خریدا تو وہ آزاد ہے، تو اس نے آدھے غلام کو خریدا، فباعہ پھر اس کو بیچ دیا، پھر دوسرے آدھے غلام کو خریدا، تو اب اس دوسرے آدھے غلام کے تعلق سے کہا جائے گا کہ یہ دوسرا آدھا غلام آزاد ہو جائے گا۔ وجہ یہی ہے کہ شراء کے تحقق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کو خریدا جا رہا ہے اس چیز کے تمام اجزاء پر مشتری کا قبضہ ہو۔ ملکیت کے تحقق کے لیے ضروری ہے کہ انسان جس چیز کا مالک بننا چاہتا ہے تو مالک اسی وقت بنے گا کہ اس چیز کے تمام اجزاء پر اس کا کیا ہو، قبضہ ہو۔ تو یہ تھی تمہید آنے والی مثال کے لیے۔ مثال الاول، پہلے کی مثال یعنی کہ علت و معلول کے درمیان اتصال پائے جانے کی وجہ سے جو استعارہ جائز ہے اس کی مثال مصنف علیہ الرحمہ پیش فرماتے ہیں، لیکن جناب والا مثال سے پہلے تمہیدی گفتگو کو بیان فرمایا۔ یہ تمہیدی گفتگو ہے جس کا ماصل یہ ہے کہ اذا قال ان ملکت عبدا فهو حر، جب کسی انسان نے کہا اگر میں مالک ہوا کسی غلام کا تو وہ آزاد ہے، فملک نصف العبد فباعه، تو وہ مالک ہوا آدھے غلام کا، اس کو بیچ دیا، ثم ملک نصف الاخر، پھر وہ دوسرے آدھے غلام کا مالک ہوا، لم يعتق، تو اب یہ دوسرا آدھا غلام آزاد نہیں ہوگا، کیوں؟ اذ لم يجتمع في ملکه كل العبد، اس لیے کہ ملکیت کے تحقق کے لیے ضروری تھا کہ جس چیز کا انسان مالک بننا چاہتا ہے اس چیز کے تمام اجزاء پر اس کا قبضہ ہو، وہ چیز اپنے تمام اجزاء کے ساتھ اس کی ملکیت میں جمع ہو، اور یہاں پر جناب والا غلام اپنے تمام اجزاء کے ساتھ اس کی ملکیت میں جمع نہیں ہے۔ اذ لم یجتمع فی ملکہ کل العبد، اس لیے کہ قائل کی ملکیت میں پورا غلام جمع نہیں ہے۔ ولو قال، اور اگر کسی نے کہا ان اشتریت عبدا فهو حر، اگر میں نے غلام کو خریدا تو وہ آزاد ہے، فاشترى نصف العبد فباعه، تو اس نے آدھے غلام کو خریدا اس کو بیچ دیا، ثم اشترى النصف الاخر، پھر دوسرے آدھے غلام کو خریدا، عتق النصف الثاني، تو ایسی صورت میں دوسرا آدھا غلام آزاد ہو جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ شراء کے تحقق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کو انسان خریدنا چاہتا ہے اس کے تمام اجزاء اس کے ذمے میں ہوں یا اس کے تمام اجزاء اس کے پاس جمع ہو۔ تو اتنا جب آپ نے سمجھ لیا تو آپ نے یہ جان لیا ہوگا کہ ملکیت کی صورت میں شے کے تمام اجزاء پر قبضہ ضروری ہے، تب ملکیت کا تحقق ہوگا، اور شراء کے تحقق کے لیے شے کے تمام اجزاء پر قبضہ ضروری نہیں ہے بلکہ بعض اجزاء پر ہے، تب بھی شراء کا تحقق ہو جائے گا۔ صرف اتنے کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اتنے کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب آپ آئیے پہلی مثال پر کہ اتصال علت و معلول کے درمیان پائے جانے کی وجہ سے جو استعارہ ہوتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے ملک بول کر کے شراء مراد لیا یا شراء بول کر کے ملک مراد لیا تو مصنف علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی یہ نیت صحیح ہے، یعنی شراء بول کر کے ملک بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور ملک بول کر کے شراء بھی مراد لیا جا سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شراء یہ ملک کی علت ہے، اور ملک کیا ہے؟ یہ شراء کا حکم ہے یا معلول ہے۔ شراء یہ علت ہے کس کی؟ ملک کی، اور ملک شراء کا حکم ہے، ملک شراء کے لیے کیا؟ معلول ہے۔ اور آپ نے جانا کہ علت و معلول کے درمیان اتصال پائے جانے کی وجہ سے استعارہ طرفین سے جائز ہوتا ہے، لہذا جب ملک و شراء کے درمیان نسبت قائم کی ہے، ملک و شراء کے درمیان اتصال ہے، تو اتصال کی وجہ سے ملک اور شراء کیا ہے؟ یہ علت و معلول ہے، ان کے درمیان جو نسبت ہے وہ علت و معلول کی ہے، تو جب علت و معلول کی ہوئی تو علت بول کر کے ہم معلول بھی مراد لے سکتے ہیں، معلول بول کر کے علت بھی مراد لے سکتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ شراء بول کر کے ملک بھی مراد لے سکتے ہیں اور ملک بول کر کے شراء بھی مراد لے سکتے ہیں۔ تو اب اس کا ثمرہ اور فائدہ ظاہر کیا ہوگا؟ ثمرہ اور فائدہ یہ ظاہر ہوگا جب کسی انسان نے کہا کہ اگر میں مالک ہوا غلام کا تو وہ آزاد ہے، تو یہاں پر دیکھیے اس نے پہلے قول کس کا کیا تھا؟ ملک کا کیا تھا۔ اب اگر وہ یہ کہے کہ میری ملک سے مراد کیا تھی؟ شراء تھی، یعنی ملک بول کر کے شراء مراد لینا چاہتا ہے، تو ملکیت کی صورت میں جو وہ دوسرا آدھے غلام کو جس دوسرے آدھے غلام کا وہ مالک ہوا تھا،
تو وہ آزاد نہیں ہو رہا تھا، لہذا جب انسان نے ملکتو کہا تو اب ایسی صورت میں دوسرا آدھا غلام آزاد نہیں ہوگا۔ لیکن جب اس نے یہ کہا کہ میں نے ملکتو کہہ کر کے، ملکتو بول کر کے میں نے مراد کیا لیا ہے؟ شرا لیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ شرا کی صورت میں دوسرا نصف غلام کیا ہو رہا تھا؟ آزاد ہو رہا تھا۔ لہذا جب اگر ملک بول کر کے شرا مراد لیا جائے گا تو شرا مراد لینے کی صورت میں دوسرا آدھا غلام آزاد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان نے شرا بول کر کے ملک مراد لیا تو چونکہ شرا کی صورت میں نصف آخر غلام آزاد ہو رہا تھا، لیکن ملک کی صورت میں نصف آخر غلام آزاد نہیں ہو رہا تھا۔ اگر کسی انسان نے کہا میں نے شرا بول کر کے ملک مراد لیا ہے تو اب نصف آخر غلام آزاد نہیں ہوگا۔ تو یہ ثمرہ اختلاف کیا ہوگا؟ ظاہر ہوگا۔ تو اب اگر کوئی انسان ملک بول کر کے شرا مراد لیتا ہے تو شرا کی صورت میں چونکہ نصف آخر غلام آزاد ہو جاتا ہے، اس لیے ملک بول کر کے شرا مراد لینے کی صورت میں نصف آخر غلام آزاد ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شرا بول کر کے ملک مراد لیتا ہے تو چونکہ ملک مراد لینے کی صورت میں نصف آخر غلام آزاد نہیں ہو رہا تھا، اس لیے شرا بول کر کے جب ملک مراد لیا تب بھی نصف آخر غلام آزاد نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وَلَوْ عُنِيَ بِالْمِلْكِ یا شرا، اگر کسی انسان نے ملک بول کر کے شرا مراد لیا، او بِالشِّرَا یا الملک، یا شرا بول کر کے ملک مراد لیا، صحت نیتو بطریق المجاز، تو اس کی یہ نیت بطریق مجاز صحیح ہے، یعنی کہ علت بول کر کے معلول مراد لینا، معلول بول کر کے علت مراد لینا، یہ دونوں کے دونوں طریقے جائز ہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّ الشِّرَا عِلَّةُ الْمِلْكِ وَالْمِلْكُ حُكْمُهُ، اس لیے کہ شرا یہ ملک کی علت ہے اور ملک اس کا کیا حکم ہے۔ فَعَمَّتِ الْإِسْتِعَارَةُ بَيْنَ العلت والمعلول من الطرفین، تو استعارہ عام ہوگا علت و معلول کے درمیان طرفین سے۔ ہاں جناب والا، اس میں ایک صورت ایسی نکلتی ہے کہ جس صورت میں جناب والا ایسا ہم کو محسوس ہوگا کہ استعارہ طرفین سے جائز نہیں، حالانکہ قاعدے کی روشنی میں استعارہ کیا ہے؟ طرفین سے جائز ہے۔ وہ صورت کہ جس میں قائل کے قول کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ صورت ہے کہ جس میں جناب والا قائل کی تخفیف ہو رہی ہو، قائل کی تخفیف ہو رہی، تو تخفیف کی صورت میں قائل کے قول کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، قائم قضا کے حق میں، اس لیے کہ تخفیف کی صورت میں اگر قائل کا قول کا اعتبار کر لیا جائے تو ایسی صورت میں لازم یہ آئے گا کہ جناب والا اس قائل کو تہمت کے کیا کر دیا جائے؟ تہمت کے ساتھ متصف کر دیا جائے۔ تخفیف کی صورت آپ پہلے سمجھے کیا ہے؟ تخفیف کی صورت یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے کہا کہ میں نے اگر غلام کو خریدا تو وہ آزاد ہے، تو دیکھیے خریدنے کی صورت میں آپ جانتے تھے کہ نصف آخر غلام آزاد ہو جا رہا تھا۔ اب اگر اس نے کہا کہ میں نے شرا سے مراد کیا لیا ہے؟ ملک لیا ہے، ملک، تو ملک کی صورت میں جو غلام آزاد ہو رہا تھا وہ غلام آزاد ہونے سے بچ جائے گا، کیونکہ ملک کی صورت میں نصف آخر غلام آزاد نہیں ہو رہا تھا۔ تو دیکھیے یہاں پر غلام کو آزاد ہونے سے بچا دیا کس نے؟ شرا بول کر کے ملک مراد لینے نے۔ اب ایسی صورت میں دیکھیے کہنے والے کا کیا اس میں فائدہ ہے۔ تو اب اگر ایسی صورت بن جائے کہ جس صورت میں قائل کا کیا ہو فائدہ ہو، تو ہو سکتا ہے کہ جناب والا اس قائل کو ہم تہمت سے متصف کر دیں، اس بنیاد پر کہ ہو سکتا ہے کہ قائل نے یہاں پر جو شرا بول کر کے ملک مراد لیا ہے تو وہ غلام کے آزاد ہونے سے بچنے کے لیے مراد لیا ہو۔ تو یہاں پر چونکہ تہمت کا معنی پیدا ہو گیا، تو تہمت کا معنی پیدا ہونے کی وجہ سے قضا کے حق میں اس قائل کا یہ قول معتبر نہیں ہوگا کہ شرا بول کر کے ملک مراد لیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب والا یہ قاعدے کا ٹوٹنا ہوا کہ جناب والا جب علت و معلول کے درمیان استعارہ طرفین سے جائز ہے تو پھر شرا بول کر کے ملک مراد لینا قضا کے حق میں کیوں جائز نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں قاعدے کے اعتبار سے تو یہ صورت جائز ہے، لیکن قضا کا حق میں اس لیے جائز نہیں ہے کہ اس قائل کو تہمت سے بچایا جا سکے، کیونکہ لوگ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ اپنے غلام کو بچانے کے لیے شرا بول کر کے ملک مراد لے رہا ہے۔
الا انہ فیما یکون تخفیفا، مگر یہ کہ جناب والا ان صورتوں میں کہ جن صورتوں میں قائل کے لیے تخفیف ہو، فی حق ہی قائل کے حق میں، لا یصدق فی حق القضاء، تو قضا کے حق میں قائل کی تصدیق نہیں کی جائے گی، خاص کر لمانت تہمتی، تہمت کے معنی پائے جانے کی وجہ سے، لا لعدم صحت الاستعارہ، نہ کہ صحت استعارہ نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جناب والا علت و معلول جہاں پر ہوں گے تو وہاں استعارہ طرفین سے جائز نہیں، بلکہ استعارہ تو طرفین سے جائز ہے، لیکن جناب والا وہ صورت کے جس میں قائل کا کیا ہو فائدہ ہو، تو اس صورت میں اس کے لیے تہمت کا معنی پیدا ہو گیا، تو اس کو تہمت سے بچانے کے لیے قضا کے حق میں ایک صورت نہیں مانی جائے گی کہ جس صورت میں اس کا فائدہ ہو رہا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔